نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، جو موضوع گزشتہ جمعے سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ اچھی صحبت کے حوالے سے ہے، اچھی محفل کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ انسان اچھا ماحول اختیار کرے گا تو اچھا بنے گا، اور برا ماحول اختیار کرے گا تو برا بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، ہر شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کا جو دوست ہے، اس کی سوسائٹی ہے، اس کا ماحول ہے، اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا جس کے ساتھ ہے تو اس کے مطابق ہی اس کا دین ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، بس اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ چیک کر لے، دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، اچھے شخص کو دوست بنا رہا ہے، برے شخص کو دوست بنا رہا ہے۔ اب اس کو پہچان کیسے ہوگی کہ اچھا دوست کون ہے اور برا دوست کون ہے؟ تو وہ اس کی سوسائٹی کو دیکھے، اس کے رہن سہن کو دیکھے، اس کے جو دوست ہیں ان کو دیکھے، جن کے ساتھ وقت گزارتا ہے ان کو دیکھے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ جس کا رہن سہن ہے، اچھی سوسائٹی جس کی ہے وہ اچھا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ جس کا رہن سہن اور اٹھنا بیٹھنا ہے اور سوسائٹی ہے تو وہ برا ہے، اس پہ اس کا اثر پڑے گا اور ضرور وہ متاثر ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اچھی جو صحبت ہے، اچھی جو محفل ہے اور اچھا جو ماحول ہے، اس کی مثال عطر فروش کی دکان سے دی ہے کہ عطر فروش کی دکان پر جب انسان جاتا ہے تو وہ عطر نہیں بھی خریدتا، لیکن عطر کی خوشبو اس تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے، اور جتنی دیر وہاں پر ہوگا بڑا خوشگوار ماحول میں ہوگا۔ اگر وہ عطر کچھ خرید بھی لیتا ہے تو پھر اور نور علی نور ہو جائے گا، اور وہ خوشبو اس کے ساتھ چلی جائے گی، ساتھ لے جائے گا، اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور برے ماحول کی اور برے معاشرے کی اور بری سوسائٹی اور برے دوست کی مثال فرمایا کہ جو لوہار کی جو آگ کی بٹھی ہوتی ہے اس سے یہ مثال دی گئی ہے کہ جس آگ کی بٹھی میں لوہار لوہے کو گرم کرتا ہے اور اس کو کوٹتا ہے، تو اب یہ وہاں پر اگر گیا ہے تو اس ماحول سے یہ متاثر ہوگا اور اس کے دل و دماغ پہ اس کا اثر ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دھواں اس کے جو ہے دماغ تک پہنچے اور اسی طریقے سے اس کے جسم پر پہنچے، یا کچھ آگ کی چنگاری اڑ کر اس کے جسم اور کپڑوں پہ پہنچ جائے تو یہ اور زیادہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہ ہو جتنی دیر وہاں پر بیٹھے گا تو اس ماحول سے یہ ضرور متاثر ہوگا۔ یہ مثال دی گئی ہے برے ماحول کی، بری سوسائٹی کی،
برے دوست کی. فارسی کی مشہور کہاوت ہے کہ یار بد ازمار بد بسیار بد. یار بد ازمار بد، برا جو دوست ہے وہ سام سے بھی زیادہ برا ہے. اور آگے فرمائے بسیار بد، سام سے بہت زیادہ برا ہے برا دوست. سام شاید اتنا نقصان نہ پہنچائے کسی شخص کو اس کا برا دوست جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جس ماحول میں اور جس قول و فعل میں اور طریقے میں وہ مبتلا ہے، اپنے دوست کو بھی اس میں مبتلا کرے گا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں میرے ڈوبیں گے. سانپوں کے ماہرین سپیرے کہتے ہیں کہ سانپوں کی 32,000 قسمیں ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے سانپ ہوتے ہیں کہ ان کے ڈسنے سے انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان ایک خوف کی وجہ سے اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے کئی دفعہ اس کو اتنا دل و دماغ پہ لے لیتا ہے کہ خوف سے مر جاتا ہے. اور کچھ سانپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ فرمایا وہ اگر انسان کو دیکھ لے اور انسان اس سانپ کو دیکھ لے تو آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ابتر سانپ جو ہوتا ہے، ابتر کا مطلب ہے دم کٹا، اس کی قسم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر وہ کسی گائے بھینس کو دیکھ لے، بکری کو دیکھ لے جو حاملہ ہو تو اس کا حمل گر جاتا ہے. اسی طرح کسی خاتون کو دیکھے جو اس حالت میں ہو تو اس کا حمل گر جاتا ہے. ایسی خطرناک قسم کے بھی ہوتے ہیں، موذی قسم کے. لیکن فرمایا برا دوست جو ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ برے دوستوں کی صحبت سے، مجلس سے، محفل سے، سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچائے.